نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران عزیز، آپ سب کا اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے. جیسے آپ سب نے کل سماعت فرمایا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق ہم نے سماعت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو تذکرہ فرمایا ہے اور اس پر خوشی کے اظہار کا جو حکم فرمایا ہے اس کو بھی ہم نے جانا. اب پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا جو رشتہ ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہا. ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ فرما رہا ہے، تحقیق کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے درمیان سے مبعوث فرمایا. اس انداز تخاطب کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا اور امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا. اور اس احسان کو اللہ تبارک و تعالی ہم پر جتا بھی رہا ہے، ہم کو بتا رہا ہے کہ اے مومنو سنو، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا. اگر ہم اللہ کے نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے تذکرے کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اس کا جا بجا ذکر فرماتا ہے. کہیں پر اللہ نے اپنے کھانا دینے کا ذکر کیا، رزق عطا کرنے کا ذکر کیا، اپنے شان رزاقیت کو بیان کیا، تو کہیں پر اللہ نے حیات کا ذکر کیا، کہیں پر اسباب کے جو اللہ نے مہیا فرمائے ہیں ان اسباب کا ذکر کیا. لیکن کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، سورہ رحمان کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کثرت سے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں پر بھی پروردگار عالم نے نعمت پر احسان نہیں جتایا. یہ نہیں فرمایا کہ لوگو اللہ نے تم کو رزق دیا، یا اللہ کا کتنا بڑا تم پر احسان ہے، اللہ نے تم کو حیات دی، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے تم کو آسمان دیا، زمین دیا. یہ نعمتیں جہاں پر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی پروردگار عالم نے اپنی نعمت پر اپنے احسان کا ذکر نہیں فرمایا، احسان کبھی نہیں جتایا. لیکن اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر اللہ کے اس انداز کو دیکھتے ہیں تو اس انداز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس اللہ کے نعمت کے جتانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو فرمایا ہے کہ اے مومنو سنو، ہمارے حبیب کا تمہارے درمیان میں تشریف لانا یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ بات کو بتانا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، یہ نعمت کی عظمت کا اظہار ہے، حضور پاک کی برکت کا اظہار ہے، حضور پاک کے جو برکتیں ہیں، حضور پاک جو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، حضور پاک جو اللہ کی نعمت عظیم عظمہ بن کر تشریف لائے ہیں، وہاں پر اس کو اللہ ظاہر فرما رہا ہے. تو اس پیارے انداز میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے حبیب سب سے بڑی نعمت ہے، ایسے نہیں، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر.
کیا احسان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، حضور کی آمد، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور ہم جو میلاد مناتے ہیں، ہم جو میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، یہ حضور کی آمد ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ہی چرچا کرتے ہیں، حضور ہی کی آمد پر کھلاتے ہیں، حضور ہی کی آمد پر پلاتے ہیں، حضور ہی کی آمد پر خوب حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ غریب بھی جانتے ہیں، وہ رحمت للعالمین کے چاہنے والے، وہ غریب امتی بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس دن ہم بھوکے نہیں سوتے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ برادران عزیز، تو یہاں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو یہ نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اور نعمت کا چرچا کرنا، نعمت کا ذکر کرنا، اللہ کی نعمت کے بدلے میں خوب اس کا چرچا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ کی نعمت تم کو حاصل ہو تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور کی آمد کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہم حضور کی آمد کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، حضور پاک کے بعثت اس امت میں، اللہ فرماتا ہے ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر کسی کا انکار نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم غور کریں، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا کہ جب اگر ہم دنیا کے نعمتوں کو اور اس کے اثر کو اور اس کے تعلق کو انسان سے تھوڑا سا غور کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جتنی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق جسمانی ہو، یعنی وہ نعمت کا تعلق جسم سے ہو، یا پھر وہ نعمت کا تعلق آپ کے معنوی خوشیوں سے ہو، وہ تمام نعمتیں جو ہے اس کی ایک حد ہے اور اس کی ایک قیمت ہے۔ یہ تمام جو نعمتیں ہم حاصل کرتے ہیں، یہ تمام نعمتوں کا جو اثر ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ کچھ چیزیں بچپن تک محدود رہتی ہیں، کچھ نعمتوں کا اثر بچپن تک محدود رہتا ہے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد پھر وہ خوشی میسر نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ ایک حد پر، یعنی اس کی حد کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا سے انتقال کر جانا، ہمارا اس دنیا سے پردہ کر جانا، ہمارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لینا اور موت کے آغوش میں چلے جانا، یہ تمام نعمتوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ تمام نعمتوں کا اثر، چاہے وہ کھانا رہنے دیجئے، چاہے وہ پینا رہنے دیجئے، چاہے وہ کپڑوں کے لحاظ سے ہو، گھر کے لحاظ سے ہو، یا پھر عیش و عشرت کے جو بھی سامان ہے، وہ تمام نعمتیں موت کے ساتھ اس کا اثر، اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کا سے جڑتی ہے، 3 چیزیں بندہ لے کر جا سکتا ہے۔ ایک وہ کھانا جو اس نے کھا لیا، ایک کپڑا جو اس نے پہن لیا اور کپڑا بوسیدہ ہو گیا، اور تیسری چیز ہے اس کے نیک اعمال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ تو اب بات یہاں پر ہو گئی کہ کھانا پینا جو کچھ ہم نے نعمتیں جمع کر رکھی تھی، یا تو یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے دنیا میں کہ ہم نے بڑا گھر بنا لیا، سمجھتے ہیں کہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہیں، ہمارا ٹھکانہ تو خبر ہے، وہ 2 گز کا گڑھا ہے جہاں پر ہمیں ابدالآباد تک، قیامت تک رہنا ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کپڑے بہت سارے جمع کریں، لیکن جتنا جسم ہے اتنے ہی کپڑے پہن سکتے ہیں، اور ہمارا آخری کپڑا ہمارا کفن ہے، اس سے زیادہ ہم پہن کر نہیں جا سکتے، یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ مال و متاع جو جمع کیا وہ اپنے بچوں کی وراثت بنا کر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، یقیناً کام آنے والی چیز ہے۔ اگر آخرت میں کسی چیز کا تعلق ہمارے ساتھ چلتا ہے، خبر میں کوئی چیز ہمارے ساتھ چلتی ہے اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو وہ خبر کے سوال ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے، صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ خبر میں کس چیز کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حدیث پاک مشہور ہے کہ منکر نکیر خبر میں آئیں گے اور وہ ہم سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا
من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین پر چلا کرتے تھے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا وہاں پر دیدار ہوگا، سرور کائنات کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا، ہر ایک کو دیدار نصیب ہوگا، اور وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے آقا کو دیکھے گا، دل میں ایمان ہوگا، پہچان لے گا، اقرار کرے گا کہ یہ میرے آقا ہے، یہ میرے سرکار ہے، یہ ہے جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ حبیب پاک ہے، یہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ تینوں سوالوں کا جو دار و مدار ہے، وہ تینوں کا دار و مدار کسی سے جڑتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑتا ہے، کیونکہ معرفت خدا ہم کو ملتی ہے حضور پاک کے در سے۔ ہم کو دین ملا تو حضور پاک نے ہمیں دین دیا، اور خود حضور پاک کی محبت وہ بھی حضور پاک نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو یہ نعمت عظمیٰ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نعمت عظمیٰ یعنی حضور پاک کا جو تعلق اس امت سے ہے، اور اس تعلق کو اللہ فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، ہمارے حبیب کا تمہارے درمیان میں تشریف لانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اب اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہاں پر آپ جانیں گے کہ ساری نعمتوں کا تعلق موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، آگے چلنے والا تعلق ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے، آگے چلنے والا تعلق ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے، جو کلمہ پڑھایا ہے، جو توحید کا پیغام ہمیں سکھایا ہے، وہ پیغام حضور پاک نے جو سکھایا ہے اس پیغام پہ چلنا وہ کام آئے گا۔ اس دین کو سیکھے جو حضور پاک نے سکھایا ہے، اس دین پر چلنا وہ کام آئے گا۔ یہ تمام تر تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمام نعمتیں ایک طرف، میرے حبیب کا تمہارے درمیان تشریف لانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میرے حبیب کی نسبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ نعمت کا اثر، یہ تعلق صرف قبر میں جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلق حشر تک چلتا ہے۔ حشر کا میدان، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جو قیامت کا باب امام بخاری نے نقل فرمایا اپنے اندر، اپنی کتاب میں جو روایتیں فرمائی، وہاں پر یہ روایت بڑی مشہور ملتی ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، جیسے قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، احادیث کریمہ میں بھی ذکر آیا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک اللہ کے جلال سے ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا، اور اپنی جو آخرت ہے، جو فیصلہ ہونے والا ہے، جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس بارے میں خوف زدہ رہے گا۔ اور ساری کی ساری امتیں، یعنی آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں، جتنے اللہ کے بندے آئے، سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور گھبراہٹ کے مارے، پریشانی کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ اپنے لیے کوئی ایک سہارا ڈھونڈیں گے، ایک سہارا ڈھونڈیں گے، کاش کہ کوئی ہمارا سہارا بن جائے، اور اسی تلاش میں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ اللہ کے صفی ہیں، اللہ نے آپ کو صفی اللہ کا لقب دیا، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ تمام تر آدمیوں کے والد ہیں، ابو البشر آپ کو کہا گیا، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ فرمائیں کہ نہیں، آج اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ وہاں سے نکل کر حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح سے یہی سوال ہوگا کہ اے نوح نجی اللہ، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ آج غضب میں ہے، ہماری سفارش فرما دیجئے، ہمیں معافی دلا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آپ شافع بن جائیے۔ لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا،
آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیے۔ تمام کے تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مخلوق آئے گی، ساری امتیں آئیں گی، ساری انسانیت آئے گی اور کہے گی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھے بھی یہ اختیار نہیں دیا، تم میرے بیٹے اسماعیل کے پاس جاؤ۔ اب وہاں سے قومیں منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہاں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہاں سے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایسے کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام لوگ پہنچیں گے، اور یہی سوال ان کا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیجئے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے شافع بن جائیے کہ ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ کا غضب ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی سہارا دکھتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہو اور وہ ہماری سفارش کر دے، اس لیے ہم انبیاء در انبیاء آپ تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھے آج کوئی حق نہیں دیا، مجھے یہ اختیار، یہ اجازت اللہ سے مرحمت نہیں ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکتی ہے، تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور وہ ذات حبیب اللہ کی ذات ہے، سرور کائنات کی ذات ہے، رحمت للعالمین کی ذات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ تم وہاں نبی آخر زمان کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ تمہارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ برادران عزیز، یہ سلسلہ چلتا ہوا ساری امتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور سرور کائنات سید الانبیاء شفیع المذنبین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے حبیب اللہ، اے رحمت للعالمین، ہم نے سارے انبیاء کی بارگاہ میں جا کر وہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمائیں گے ہاں، اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں، انا اول الشافع و مشفع ولا فخر۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے کسی کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو وہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن مجھے یہ اختیار، یہ اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ جب ساری امتیں پریشان حال ہو کر میرے پاس آئیں گی تو میں اللہ کے سامنے ان کی سفارش کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر ایسی ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد بیان کریں گے کہ قیامت تک کسی بندے نے ایسی حمد بیان نہ کی ہوگی، ایسی ثنا اللہ کی کسی نے نہ کی ہوگی، وہ الفاظ کسی نے نہ سنے ہوں گے، نہ وہ کیفیت کسی نے نہ دیکھی ہوگی، نہ کسی نے وہ انداز کو محسوس کیا ہوگا۔ اس انداز میں سرور کائنات سید الانبیاء حبیب اللہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے اور تمام امتیوں کے لیے دعا فرمائیں گے، اور پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حمد و ثنا کو سن کر اللہ متوجہ ہوگا سرور کائنات کی طرف اور فرمائے گا اے میرے حبیب، اپنے چہرے کو سجدے سے اٹھا لو اور مانگو کیا مانگتے ہو، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میرا غضب گناہ گاروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ وہاں پر حضور پاک ارشاد عرض کریں گے کہ یہ امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے، تمام مومنین کو معاف فرما دے۔ اور پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اگر رائے کی دانے کے برابر، رائے کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، رائے کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس دانے کے برابر بھی
کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کے صدقے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت کر دے گا۔ اب یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نعمت عظمیٰ کا کیسا ظہور ہوا اور اس کا اثر، اس کا نسبت کا اثر کہاں تک ہے، تو صرف دنیا تک نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی تو حضور پاک کے صدقے مل ہی جانا ہے۔ دنیا میں آدمی صحیح راستے پر چلے گا، حلال کمائے گا، سنتوں پر چلے گا تو اللہ دنیا میں اسے رزق بھی دے گا، اللہ دنیا میں اسے عزت بھی دے گا، اللہ دنیا میں اسے ہر لحاظ سے خوشیاں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ وہ نسبت کس کی ہے؟ حضور پاک کی نسبت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری نعمتیں یہی دنیاوی نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں یہی پیسہ، یہی دولت ہے، تو نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر سمجھا دیا ہے کہ یہ نعمتیں تو ہے، لیکن یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہے ہمارے حبیب کے صدقے میں تم کو ملی ہے۔ سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو سرور کائنات کا اس دنیا میں جلوہ فرما ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا، اس امت میں تشریف لانا اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ اتنا تذکرہ میلاد کا کیوں کرتے ہیں، حضور کی آمد کا اتنا چرچا کیوں کرتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کا اتنا آپ شہرا کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایک طرف حضور کی آمد کو سب سے بڑی نعمت بتایا، اس میں کسی کو انکار نہیں، اور دوسری طرف خود اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ کی نعمت آئے تو اس کا خوب چرچا کرو، چھپا کر نہ رکھو۔ شکر گزار بندہ تو وہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت اسے حاصل ہو تب وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کا چرچا کرے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، الحمدللہ، اللہ نے مجھے حضور پاک کا غلام بنایا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں حضور کا غلام، حضور کا امتی بنایا، حضور کے راستے پر چلنے والا بنایا، حضور کا چرچا کرنے والا بنایا، الحمدللہ۔ تو ہم جب گھر کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، جب ہم اللہ کوئی گاڑی دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، رزق دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، تو جب چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس پر اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تم نے کھانا کھایا، شکر ادا کیا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ تو تم نے اپنے مال کو کمایا، مال کے آنے پر تم نے شکر ادا کیا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ تو جب ہم نے حضور پاک کی نسبت کے حاصل ہونے پر، حضور پاک کے اس امت میں تشریف لانے پر شکر ادا کیا تو یقیناً اس کرم میں بھی اضافہ ہوگا، اس رحمت میں بھی اضافہ ہوگا، حضور کی نسبت میں بھی اضافہ ہوگا، حضور کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور نعمت کا تعلق اور نعمت کے شکر ادا کرنے پر اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرتے چلے جاؤ، اس پر شکر بجا لاتے چلے جاؤ، میں ان نعمتوں میں خوب اضافہ کروں گا۔ اور یقیناً یہ بات سچ ہے، حق ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرتا ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرتا ہے، حضور پاک کی نسبت کا ذکر کرتا ہے، حضور پاک کا ذکر کرتا ہے، چاہے نعت کے ذریعے سے ہو، چاہے نثر کے ذریعے سے ہو، چاہے خطاب کے ذریعے سے ہو، چاہے درود کے ذریعے سے ہو، تو پھر وہ جان لے کہ جیسے اللہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں اس کے شکر پر خوب اضافہ کرتا ہے، ویسے ہی اس بڑی نعمت عظمیٰ کے ذکر پر اتنا ہی بڑا اضافہ ہوگا، اور حضور پاک کے تعلق میں اور مضبوطی آ جائے گی کہ بندے کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اپنے حبیب سے تعلق، اپنے آقا سے تعلق۔ تو جب ہم حضور کا چرچا کرتے چلے جائیں گے تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کی بنیاد ہی یہ ہے کہ امتی کا تعلق اپنے آقا سے مضبوط ہو جائے، مضبوط سے مضبوط تعلق ہو جائے، اسی لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ اور یہ خود اپنے نہیں، غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ غیروں کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں،
ابن تیمیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ابن قیم کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ طریقہ انداز تو نیا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حضور پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ حضور پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے میلاد منانے سے، تو یقیناً اس پر ثواب ملے گا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میلاد منانے پر ثواب ملے گا، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں مناتے ہو؟ تو خود اپنے بڑوں سے پوچھو، یا پھر اپنے بڑوں سے نہیں پوچھ سکتے تو ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ برادران عزیز، تو یہاں ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، سب سے بڑی بات، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس امت میں جلوہ فرما ہوئے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ سب سے بڑی نعمت کوئی چیز ہے تو حضور پاک کی نسبت ہے، اور اس کا اثر تو دیکھیے، اس کا اثر تو دیکھیے، کیونکہ ہم حضور پاک کے برکات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس برکت کا اثر تو دیکھیے۔ سب سے بڑا اثر، اب ہم الگ الگ بنیادی اثروں کو بھی دیکھیں گے، اور تعلق ملنے سے، تعلق جڑنے سے کیا کیا اثر ہوا، کیسے کیسے اس کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ برکات کیسے ظاہر ہوئے، وہ بھی ہم تفصیل سے جانیں گے۔ لیکن ایک اجمالی اثر تو دیکھیے۔ اجمالی اثر کیا ہے کہ جب اس امت مسلمہ کی بات آتی ہے، اس امت مرحومہ کی بات آتی ہے، یہ امت محمدی کی بات آتی ہے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری عمریں چھوٹی ہیں، ہمارے خد چھوٹے ہیں، ہماری طاقتیں کم ہیں، ہماری عبادتیں کم ہیں۔ یہ سب کچھ کم ہونے کے باوجود بھی جب اس امت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ اس امت کو کہتا ہے کہ اے امت، تم سب سے بہترین ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ آدم علیہ السلام کی امتوں سے لے کر تمام امتوں تک، ساری امتوں میں سب سے بہترین کوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ امت ہے، یہ امت سب سے بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہتری کس وجہ سے؟ اللہ نے فرما دیا کہ ہم بہترین ہیں، لیکن بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ عمر بھی چھوٹی ہے، طاقت بھی کم ہے، خد بھی چھوٹے ہیں، عبادتیں بھی کم ہیں۔ ادھر ایک طرف یہ بھی کم نقصان کے ساتھ، اور ایک نقصان یہ ہے کہ جتنے گناہ، جتنی خرابیاں سابقہ امتوں میں تنہا فردن پائی جاتی تھی، ایک ایک کر کے پائی جاتی تھی، اس امت میں ساری کی ساری یکجا پائی جاتی ہیں۔ کہ جس گناہ پر قوم لوط ہلاک ہوئی وہ گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے، جس گناہ پر قوم عاد ہلاک ہوئی وہ گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے، جس گناہ پر قوم موسیٰ پر عذاب نازل ہوا وہ گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے، جس گناہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا وہ گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام خرابیوں کے بعد، ان تمام نقائص کے بعد، ان تمام کمزوریوں کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اے میری حبیب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ تو یاد رکھیں، یہ بہتری، یہ خیر کا ٹائٹل ہمیں جو ملا، یہ جو افضلیت کا ٹائٹل ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے دبدبے علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو یہ بہترین امت ہونے کا ٹائٹل ملا ہے وہ حضور پاک کی امت ہونے کی وجہ سے ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت جس کو لگ جاتی ہے وہ کمتر بھی بہتر ہو جاتا ہے، وہ ناقص بھی کامل ہو جاتا ہے، اور وہ کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا اگرچہ کہ تم تمام چیزوں میں کم ہو، لیکن اگر میرے حبیب کی نسبت کو پہچان لوگے اور اس نسبت کے اثر کو محسوس کرو گے تو جان لو کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ جو بہتری کا ٹائٹل ہم اپنے گلے میں لٹکائے گھومتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے برکت مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اور حضور پاک کے تعلق سے ہمیں جو اللہ نے مقام دیا کہ ساری امتیں جب جمع ہوگی تب بھی ہم کو یہی کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے خیر امتوں، اے تمام امتوں میں خیر، تم آگے آؤ۔ اور یہ مقام ہم کو دیا جائے گا کہ ہم آنے کے لحاظ سے تو آخری ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو سب
یہ امت جائے گی. کیوں جا رہی ہے جنت میں؟ اعمال کی وجہ سے نہیں، وہ حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے جا رہی ہے. یہ جو افضلیت، یہ جو اولویت ہم کو ملی ہے، یہ کسی اور چیز سے نہیں ملی، یہ حضور پاک کی نسبت سے ملی ہے. اور آج ہم جو پراگندہ، بکھرے ہوئے، منتشر، مظلوم نظر آ رہے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نظر نہیں آتا، ہم کمزور، بے نوا نظر آتے ہیں، بالکل ہتاش نظر آتے ہیں. اس کی وجہ اپنے اعمال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی خوبی کو چھوڑ دیا، اپنے کمال کو چھوڑ دیا. وہ کمال کیا تھا؟ کہ ہمارا کمال تھا کہ ہمارا تعلق اپنے آقا سے مضبوط تھا، کہ ہر امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کرتا تھا، بے پناہ چاہتا تھا، اور سرور کائنات کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار تھا، اپنے گھر والوں کو قربان کرنے کو تیار تھا، اہل و عیال کو قربان کرنے کو تیار تھا، مال و متاع کو قربان کرنے کو تیار تھا. ہر چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت کرتا تھا تو وہ حضور پاک کی ذات سے محبت کرتا تھا، حضور پاک کے اصحاب سے محبت کرتا تھا، حضور پاک کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا، حضور پاک نے جو پیغام لایا ہے اس قرآن سے محبت کرتا تھا، حضور پاک کی سنتوں سے محبت کرتا تھا. لیکن آج کا مسلمان ان تمام چیزوں میں کوتاہ ہو گیا، ان تمام چیزوں میں کمزور ہو گیا ہے. اپنا تعلق جو اپنے آقا سے ہونا چاہیے تھا اس تعلق میں کمزور ہو گیا ہے. اس لیے آج ہم پراگندہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا دور ہم نے دیکھا، تابعین عظام کا دور ہم نے دیکھا، تبع تابعین کا دور ہم نے دیکھا، خیر القرون میں کہ اسلام پھیلا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تعداد کی کثرت نہیں تھی لیکن وہاں پر نسبت کی مضبوطی تھی، کہ وہ لوگ حضور پاک سے جڑے ہوئے تھے، اپنی زندگیوں کو سرور کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلا رہے تھے. جب تک اس راستے پہ تھے کامیاب تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، نہ علم میں، نہ فن میں، نہ ہنر میں، نہ کسی چیز میں. اگر میدان جنگ میں آئے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکا، فن میں آئے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکا، علوم میں، فنون میں، کسی میں ان کا مقابلہ نہ ہو سکا، کیونکہ جب تک وہ حضور پاک کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے تھے کامیاب تھے. ان کی طاقت وہی تھی. اور جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے بھائی ہیں، آج ہماری جو صبح شام ہے وہ ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگائے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگائے ہوئے ہیں، اور ہمارا اپنا تعلق اپنے آقا سے کمزور ہو رہا ہے. اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک ہماری اندرونی وجہ کہ ہم لا علمی کی وجہ سے، ہماری بے فکری کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری یہ جو دنیاوی حالات ہیں، دنیاوی طلب کی وجہ سے ہم حضور پاک سے دور ہو رہے ہیں عملی طور پر. اور دوسری طرف جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو غیر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے دلوں سے حضور پاک کی محبت کو نکال لو، ان کے دلوں سے عظمت رسول کو نکال لو، ناموس رسالت کو ان کے دلوں سے نکال لو، تو پھر ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. نہ ان کا علم ان کو بچا سکتا ہے، نہ ان کا عمل ان کو بچا سکتا ہے. ان کو اگر کوئی چیز کامیاب کر سکتی ہے تو حضور پاک سے ان کا تعلق ان کو کامیاب کر سکتا ہے. اس سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور وہی چیز ہم کو کامیاب کرنے والی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، ایک مرتبہ اپنے آقا سے کسی کا نسبت، کسی کا تعلق، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر سوچئے اس کا عمل بھی آقا کی طرح، آقا کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کی کردار بھی آقا کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کے اخلاق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گے، اس کا انداز زندگی سارا اپنے آقا کے انداز کے مطابق ہوگا. تو پھر وہ جو ارحم الراحمین کے بندے رحمت للعالمین ہے، تب ان کے کردار کو امتی اپنا لیں گے تو بہترین کردار ان کا ہوگا، ان کے اخلاق کو اپنا لیں گے تو بہترین اخلاق ان کے ہوں گے، ان کے عادات کو اپنا لیں گے بہترین عادات ان کے ہوں گے، تو تمام بہتریاں ان کے اندر آ جائے گی ان کے صدقے میں. اسی لیے آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو اپنے آقا سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور وہی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے. تو یہی میرا خواہش، یہی میری تمنا ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آئے تو اس کے اندر کوئی چیز آپ اپنے اندر محسوس کریں تو اپنے تعلق کو اپنے آقا سے مضبوط ہوتا ہوا محسوس کریں، اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبتوں سے مضبوط جوڑ لیجئے، نہ صرف اپنے آپ کو جوڑیے بلکہ اپنی اولاد کو جوڑیے، اپنے گھر والوں کو جوڑیے، اور ان کو بتائیے کہ دنیا ہے کیسے ہی کٹ جائے گی، لیکن دنیا جو بغیر حضور کے محبت کے ہو، زندگی جو بغیر حضور کی نسبت کے ہو، وہ زندگی بیکار ہے، وہ زندگی رائگاں اور فائدہ بخش نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عظمت کو، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو، آپ کی سنتوں کو اپنائیں اور اس راستے پر چلیں۔ میلاد کا اگر کوئی ہمارا اہم مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنا تعلق اپنے آقا سے مضبوط ہو۔ یہی چند گزارشات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح، متقی و پرہیزگار بنا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو آسان فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔